اسٹیرائڈ بیسیکلی ہارمون کی ایک ٹائپ ہے جو کہ سنتھیٹک وے میں آپ کہہ لیں گے آرٹیفیشیل وے میں جنریٹ کی جاتی ہے. پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل آتے ہیں. جب آپ نے اس کو انیشیٹ کرنا یو مسٹ فوکس آن یور نیچرل ایبلٹیز اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ ایز اے کیریئر. پھر پراپر کنسلٹیشن جو ہے اس کو لے کے چلا جائے. ویورز، آج کے دور میں ہر کوئی فٹ، ہیلدی اور پرکشش نظر آنا چاہتا ہے. خاص طور پر نوجوان نسل اپنی باڈی فزیک کو بہتر بنانے کے لیے جم کا رخ کرتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خواہش انہیں ایسے راستے پہ لے جاتی ہے یا کہا جائے کہ وہ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں جہاں پر انہیں فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا. جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسٹیرائڈز کے استعمال کی، جو بظاہر جسمانی طاقت بڑھانے اور مسل بنانے کا ایک فوری حل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صحت کے لیے کئی خطرناک مسائل پیدا کر سکتا ہے. کوپن ہیگن یونیورسٹی ڈنمارک میں ہونے والی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ اسٹیرائڈز کا استعمال نہ صرف جسمانی نقصان پہنچاتا ہے انسان کو، بلکہ مردوں میں بانجھ پن جیسے سنگین مسائل کا بھی سبب بن سکتا ہے. یہ موضوع واقعی بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسٹیرائڈز کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے، اور آج کے سیگمنٹ پہ ہم جانیں گے کہ اسٹیرائڈز کا استعمال کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور نوجوان اپنی صحت کو نقصان پہنچائے بغیر کس طرح ایک پرکشش جسم حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فٹنس ایکسپرٹ مرزا طلحہ اشفاق. مرزا صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان. ماشاءاللہ کیا زبردست آپ کی فزیک ہے، آپ کو دیکھ کے تو سب کی یہی خواہش ہو رہی ہوگی کہ جناب ہم ایسی فزیک بنا لیں. باقی سوالات پر آنے سے پہلے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اتنی اچھی فزیک بنانے میں؟ Sir, it's an ongoing process and by the way, thanks a lot for having me on the show. تو اس میں it's been 15 years I'm into this sports you can say. میں نے پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، further I continued as a professional to take this sports as a career. تو بس لگے ہوئے ہیں. مرزا، اس طرح کی باڈی بنانے کے لیے عموماً جو لڑکے ہیں ایک تو بہت زیادہ پیشنس کھو دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو ہوتا ہے اسٹیرائڈز کا استعمال کر دے، 3-4 مہینے کے اندر ہم ایسی باڈی بنا لیں. تو اگر کوئی آپ سے ریکمنڈیشن لیتا ہے اس حوالے سے تو کیا آپ کا جواب ہوتا ہے؟ بے شک لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر یہ کہہ لیں کہ اٹس اے ڈارک سائڈ آف دی اسپورٹس. لوگ اس کی طرف آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یا آپ دیکھ لیں سیلیبریٹیز وغیرہ ان کی باڈی وغیرہ دیکھ کے تو پھر ہوتا ہے لائک کسی کو انفیریٹی کمپلیکس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے اس چیز کو کمپلیٹ کیا جائے. تو میں ایز اے پروفیشنل اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے اس کو ایز اے اسپورٹس لے کے چلنا ہے تو دے ہیو پراپر کنسلٹیشن فرام دا ڈاکٹر، اینڈوکرائنالوجسٹ، کارڈیولوجسٹ. اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ کون سی چیزیں لینی ہیں، کن چیزوں کا انٹیک کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا طلحہ، یہ بھی ذرا بتا دیں ہماری آڈینس کے لیے کہ اسٹیرائڈز ہے کیا، کس حد تک یہ نقصان پہنچاتی ہے، اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ؟ اسٹیرائڈ بیسیکلی ہارمون کی ایک ٹائپ ہے جو کہ سنتھیٹک وے میں آپ کہہ لیں گے آرٹیفیشیل وے میں جنریٹ کی جاتی ہے. یہ لیبس کی اندر جو ہے پروڈکٹ جو ہے ڈیولپ کی جاتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ یہ لوکل کسی بندے نے اس کو کیا ہے، ریسرچ کے بعد یہ ڈیولپ کی جاتی ہے اور سارے کے سارا یہ باہر ہی ڈیولپ ہوئی ہے، یہاں پہ تو نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اس کے ملٹیپل یوزز ہوتے ہیں. لائک اگر آپ بات کریں اس کو مسل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، امیون سسٹم کی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فردر فیمیلز کی جو ہے ان کے اندر ان کے ہارمونس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. تو فردر اس کو ڈسکس کیا جائے ریگارڈنگ دی اسپورٹس تو اسپیسیفکلی مسل ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے، لیکن پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل آتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مرزا، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کتنے پرسنٹیج کی اگر بات کی جائے اسٹیرائڈ کھانے سے، ہم کیسز دیکھتے ہیں، آرٹیکلز میں بھی پڑھتے ہیں کہ مرد حضرات کو پمپلز ہو جاتے ہیں، ان کی بیک پہ پمپلز نکل آتے ہیں، اریٹیشن ہو جاتی ہے، ریڈنس ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو وہی جس طرح کہ ہم نے اپنی انٹرو میں بھی بانجھ پن کا ایشو ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ مجھے بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے کتنے پرسنٹیج یہ زیادہ ممکن ہوتے ہیں اس طرح کے سمٹمز آنا؟ یہ جو اسپورٹس ہے اگر اس کی بات کی جائے، اس میں آپ کے جینیٹکس جو ہیں بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب آپ نے اس کو انیشیٹ کرنا یو مسٹ فوکس آن یور سیلف، آن یور نیچرل ایبلٹیز اینڈ فردر یو کین ٹیک اٹ ایز اے اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ ایز اے کیریئر. تو پھر پراپر کنسلٹیشن جو ہے اس کو لے کے چلا جائے. پراپر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اچھا میڈیکل ٹیسٹ آپ کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی ماہر کی رائے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ بتا دیں کہ اسٹیرائڈز کے بغیر کس طرح سے یا کوئی بھی اس طرح کی ادویات لیے بنا جو نوجوان ہیں کس طرح سے ایک بہتر باڈی، پرکشش باڈی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، مسلس کو گرو کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ڈائٹ، کوئی پلان آپ چیزیں شیئر کرنا چاہیں؟
جی سر میری ایکسپرٹیز اسی میں ہے, لائک آن اے نیچرل نوٹس ہاؤ کین یو ڈیولپ یور مسلس اور الحمدللہ میں جس لیول پہ کام کر رہا ہوں میں لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہوں ایز اے پرسنل ٹرینر. تو اس کے اندر میرے پاس یو کین سے کہ اسکول گوئنگ بوائز بھی آتے ہیں, کالج گوئنگ بوائز بھی آتے ہیں, تو ان کو آئی آلویز کیپ آن دا نیچرل نوٹس, آرگینک وے, پراپر ڈائٹ, ایکسرسائز, ریسٹ اور ہائیڈریشن وغیرہ, اور ان کی ٹریننگ کے تھرو ان کو پھر گائیڈ کرتا رہتا ہوں, اور الحمدللہ دے بین ایبل ٹو گیٹ دا ریزلٹس ایز ویل. زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے یہ جو قوت بخش ادویات ہیں جم کے علاوہ بھی اور بھی جو اسپورٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں بھی یوز کیا جاتا ہے ان چیزوں کو, تو اسٹیرائڈز ہو گئی ہیں, یہ اس طرح کی ادویات ہو گئیں, یہ مردوں کی تولیدی صحت پہ بھی بڑا اثر انداز ہوتی ہیں؟ سر یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوگا. اگر بایولوجیکل وے میں اس پہ بات کی جائے, اگر کوئی ٹین ایجر ہے تو اس کو تو ایسے ضرورت نہیں پڑ سکتی انٹل انلیس اس کے جینیٹکس جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ایج بڑھتی ہے مرد حضرات کی, لائک وین دے کراس 30 اینڈ 35, کس طرح سے مطلب اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے جینیٹکس جو ہیں یہ سپورٹ نہیں کرتے اس چیز کو؟ سر دے ہیو ٹو گیٹ انٹو دا پروسیس ایٹ فرسٹ اینڈ پراپر ڈائٹ لیں گے, ان کو پتہ چلے گا, اور اچھی ٹریننگ کریں گے تو رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہی آپ ایکسرسائز کر رہے ہو, اگر آپ کی باڈی ریئیکٹ نہیں کر رہی, اس ایکسرسائز پر رسپونڈ نہیں کر رہی, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جینیٹکس کا ایشو ہے. مرزا مجھے یہ بتائیے, جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا ہے ٹریننگ کے لیے تو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے. بہت سارے لڑکیاں ایسے آتے ہوں گے کہ جن کو 2 مہینے کے اندر وہ باڈی چاہیے. آپ ان کی کانورسیشن سے ایسے بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا, بس پیٹ کم کرنا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کی کانورسیشن سے کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سوسائٹل پریشر کے اندر ہے, پیئر پریشر کے اندر ہے, معاشرتی دباؤ کتنا معنی رکھتا ہے اس سائڈ پر؟ اگر ہمارے معاشرے کی بات کی جائے, بینگ این آبزرور, ہمارے یہاں پہ ایک ہی رجحان ہے کہ راتوں رات ہر چیز اچیو کر لی جائے, اس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل آتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. میں اپنی ایگزامپل لیتا ہوں کہ میں نے پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, ہائر ایجوکیشن, یہ بڑا زبردست میسج ہے. تو فردر اس کو آپ آگے لے کے چلو تو ایز اے کیریئر, اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جینیٹکس اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یو کین گو فار اٹ. لیکن اگر آپ اپنی فٹنس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آرگینک وے میں جسٹ کیپ آن دیٹ پیس, آپ کو ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو آپ کو آگے جا کے اگلی عمر میں when you will cross 35-40 آپ کو ایگزیکٹلی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ مرزا طلحہ اشفاق, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ گائیڈ کیا اور یہ بتایا, بلکہ میں تو کہوں گا ایک رستہ دکھایا ہمارے نوجوانوں کو کہ جناب آپ پہلے اپنی جینیٹکس کو دیکھ لیں کہ وہ سپورٹ بھی کرتی ہے کہ آپ پروفیشنلی باڈی بلڈنگ کریں. اگر آپ نے فٹ رہنا تو پھر آپ آرگینک چیزوں کا استعمال کریں, دوسری اشیاء کی طرف نہ جائیں, اور جو پروفیشنل ہے نا ان سے کنسلٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کنسلٹیشن اور ریکمنڈیشن اور سجیشن بہت ضروری ہے ایکسپرٹ کی.